خواتین و حضرات آداب، پروگرام بیٹھک کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی ظفر حاضر خدمت ہے۔ آج کی بیٹھک کراچی کے علاقے محمد علی سوسائٹی میں برپا ہے اور اس بیٹھک میں ہمارے ساتھ ممتاز ماہر نفسیات ڈاکٹر جاوید اقبال چشتی صاحب ہیں اور ممتاز براڈ کاسٹر جناب پرویز بشیر صاحب ہیں اور دیگر دوست ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس گفتگو کا حاصل ہمیں کیا ہوگا۔ جی تو پرویز بھائی، آپ بات کر رہے تھے کہ جو ابھی شمالی کوریا نے جو ایٹمی دھماکہ کیا ہے اس پہ آپ کچھ روشنی ڈال رہے تھے۔ میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب، سیکنڈ ورلڈ وار، ہیروشیما ناگاساکی، شاید پرہیپس انپرووکڈ بم گرا دیے گئے دو عدد۔ نہیں، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے پرل ہاربر بام کیا تھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے ہیروشیما ناگاساکی گرایا تھا۔ اب اس کا یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن۔ ایک بات یہ بھی نہیں، یہ تو ایکچولی جرمنی بنا رہا تھا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن۔ یہ ساری عمر ایٹامک ٹیکنالوجی چوری ہوئی ہے۔ امریکہ نے چوری کی جرمنی سے، اور پھر رشیا نے چوری کی امریکہ سے، پھر چائنا نے چوری کی رشیا سے، اور پھر اس کے بعد یہ کہانی چل رہی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ چوری ہو رہی ہے، چوری پہ چل رہا ہے، چوری پہ چل رہا ہے۔ مطلب اس بات کے امکانات تو ہیں کہ شاید ایسا ہی ہو، اور پھر شاید جیسے کچھ ممالک میں جس طرح وائلڈ ویسٹ ہے امریکہ کا، اور ہمارا بھی کچھ تھوڑا بہت ویسٹ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گن ہے تو آپ کے آرڈر، لا اینڈ آرڈر برقرار رہتا ہے۔ تو کیا اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ لا اینڈ آرڈر برقرار رہے اس وجہ سے کہ ایوری بڈی ہیز اے ویپن؟ میرے خیال سے تمام ممالک جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں، جس میں کوریا اور ایران، اس کے بعد ایران بھی نظر آتا ہے، وہ تمام اپنی سروائیول کی جنگ کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب آپ نے کوریا کا ناطقہ بند کیا تو اس نے یہ قدم اٹھایا، اور اب آپ ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ ایران بھی اس کے بعد کوشش کرے، تو مجبور تو کیا جا رہا ہے ان تمام ممالک کو۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو نارتھ کوریا بھی کوئی خاص نیوکلیئرائز نہیں ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ڈیٹونیشن کی ہے وہ صرف 500 میٹرک ٹن کی ہے، اور نارملی آپ نیوکلیئر بام اس کو کہتے ہیں جو 1 کلو ٹن سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایز یٹ کلیئر نہیں اگر نارتھ کوریا نے ٹیسٹ بھی کیا یا نہیں کیا ہے۔ تو آئی تھنک جو اس وقت جو ایگزسٹ کر رہا ہے سیکورٹی پیراڈائم آف دا ورلڈ، ایک یونیلیٹرل پاور کے انڈر ہے، امریکہ کے انڈر، اینڈ جب تک امریکہ ریمینز دا اونلی یونیلیٹرل پاور، آئی ڈونٹ تھنک نیوکلائزیشن پاسبل ہوگی اتنے ایکسٹینٹ پہ جس حد تک فیئر کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ذہن میں آتا ہے کہ کیا اگر یہ جو سمرنگ سچویشن ہے کہ جی یہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے، افغانستان میں گھس گئے، پھر وہ عراق میں چلے گئے، اور پھر اب عجیب و غریب قسم کی کانفلکٹس ہیں کہ جی ایران جو ہے اس کے پاس بھی شاید آنے والا ہے، تو کیا اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو نیوٹرلائز کریں سچویشن کو، اور ایسی کنڈیشن کریٹ میں یہ ہے معاشرے کے اندر اگر ہم براڈ ٹرم میں دیکھو تو ایک فلسفہ ہے، اٹس اے سروائیول آف دا فٹسٹ اینڈ فائٹ فار ایگزسٹنس۔ اٹس اے سروائیول آف دا فٹسٹ اینڈ فائٹ فار ایگزسٹنس، اینڈ آور لائف از ناٹ لائک اے پیس آف کیک آن اے پلیٹ، یو نو، آور لائف از ناٹ اے پیس آف کیک آن اے پلیٹ۔ ہم تو ہر باتیں بھول جاتے ہیں اپنی پیٹ پوجا کرنے کے چکر میں۔ پوری قوم جو ہے، اب قائد اعظم تو بیچارے اللہ ان کو جنت نصیب کرے کیا کہ مر گئے، کام 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 اور صرف کام، اور پوری قوم صرف کام ہی کیے چلی جا رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی ہے۔ اچھا، I definitely agree with you، لیکن یہ ڈاکٹر، مائی گڈ ڈاکٹر، یہ بتائیے آپ کہ کیا اگر اس دنیا میں پیس ہو جائے تو isn't there enough for everybody to have a good life؟ مطلب کانسیپٹ تو یہی ہے نا، سارے جتنے بھی ریلیجنس ہیں کہ بھائی پرویز یہ قدرت کا نظام ہے، قدرت کا نظام ہے۔ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں بھید رکھا ہے، یا مستقبل میں ہم لوگوں کے لیے کیا فیوچر میں رکھا ہوا ہے، یا اسٹور میں کیا ہے ہمارے لیے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کیا معلوم خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، محبتیں ہی محبت ہوں، امن ہی امن ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بھید ہیں، وہی جانتا ہے، اور اس کو معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جتنا علم میں نے تم کو دیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ تمہارا ذہن برداشت نہیں کر سکے گا۔ سر ایک بات جو آپ نے ابھی فرمائی کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کی بات ہے اس وقت دنیا کے اندر، میرا ایک تھوڑا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا مختلف ہے۔ آج کے دور میں انسان اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکلی ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں، تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں، ہم مہذب ہو گئے ہیں،
اور اس کے باوجود وہی جنگل کا قانون کیا واپس آ رہا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ جو جنگل میں چلتا تھا. تو آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کہ ہم مہذب ہونے کی طرف جا رہے ہیں, ہم تعلیم یافتہ ہونے کی طرف جا رہے ہیں, یا ہم واپس اسی جنگل کے قانون کی طرف جا رہے ہیں؟ آخر ہماری ڈائریکشن ہے کیا؟ اور اب جو ویپنز ہیں وہ کہیں زیادہ ڈسٹرکٹیو ہیں. ایک زمانے میں تو صرف ایک چاقو, کراچی شہر میں صرف ایک چاقو کسی کے پاس ہوتا تھا تو اس سے لوگ ڈر جاتے تھے. جو نکل ڈسٹر آ گیا اس سے ڈر جاتے تھے, اور پھر پستول آ گئی, اور اب تو صاحب کیا کچھ نہیں. اس کے بعد ایک سے ایک خودکار ہتھیار موجود ہے. اچھا, میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کی کوشش کروں گا کہ پوری دنیا میں جو حاکمیت کا حق جن کو دیا گیا ہے, تو اگر ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش کریں کہ ان کا آپ نفسیاتی تجزیہ کریں کہ ابھی پچھلے دنوں ہمیں کچھ پتہ لگا کہ امریکہ کے جو موجودہ صدر ہیں جارج بش صاحب, کچھ عرصہ پہلے تک جو تھے وہ یہ کتابوں میں اور انٹرنیٹ وغیرہ پہ رپورٹڈ ہے یہ بات, ریکارڈ میں موجود ہے. تو وہ اس کی کیا تفصیل کیا تھی اس کی؟ وہ کہتے ہیں کہ الکوہولزم وغیرہ تھا جس کا اس نے ٹریٹمنٹ کرا ہے اور اینٹی ڈپریسنٹ وغیرہ کھاتا رہا ہے, اور کچھ بولنا نہیں چاہیے کیونکہ بہت نازک معاملہ ہے. ایران پہ آتے ہیں, یہ بتائیے کہ ایران کے سسٹم میں کیا ویوز ہیں. فروغ آپ خاموش. ایران کے پیچھے تو یہ لوگ کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں. ویسٹ کے لوگ جو ہیں ان کو ایرانی انقلاب ہضم نہیں ہو رہا ہے, جبکہ ایرانی انقلاب جو ہے وہ ٹوٹلی ایران کی عوام کے لیے فائدہ مند ہے, ان کی خواہش ہے اور وہ تبدیلی لائے ہیں. تو اب ویسٹ کے اندر جو ایک ہٹ دھرمی والا مزاج ہے, یہ ان کی اپنی جو ایک سفید چمڑی ہے اس کے اندر یہ ہے, بلٹن ہے, کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں, لہذا وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں. یہ ان کو تبدیلی کرنی پڑے گی, اور میرے خیال سے یہ تبدیلی آہستہ آہستہ وہاں آ رہی ہے عوامی سطح پہ, اور یہ سربراہوں کی سطح تک یا جو حاکم ہے وقت ہے وہ بہت مشکل سے اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کے ارد گرد جو چھوٹے ممالک ہیں ان کے اندر ایک الگ قسم کی سوچ چل رہی ہے, وینزویلا اینٹی بش ہے, اور وہ لوگ کافی کھل کے بولتے ہیں, ہم سے زیادہ کھل کے بولتے ہیں, اور وہ ظاہر کرتے ہیں اپنا ایکسپریشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریزن کیا ہے کہ دنیا میں اور دوسری جگہ پہ جو ہے وہ بات بہت زیادہ کھل کے کی جاتی ہے, اور ہمارے ایشیائی ممالک میں بات کو جو ہے وہ بڑا کیموفلاج کر کے کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک ظاہر ہے کہ ایک ینگ فرینڈ بھی ہے ہمارے. جی جی جی, تو میرے خیال میں it would be a good idea to find out his views regarding this. دیکھیں جہاں تک ایران کا مسئلہ ہے, آئی تھنک اٹس مور آئیڈیولوجیکل دین اینیتھنگ ایلس. اگر آپ دیکھیں نیچر جو کانفلکٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی ہوتا ہے کہ ہیومن نیڈس آر ایمینس وائل ریسورسز آر لمیٹڈ. تو دنیا ہسٹری ہیز شون کہ کانفلکٹ ول آلویز بی دیئر جب تک یہ فیکٹ رہے گا, اینڈ دیر ول آلویز بی وار اوور ریسورسز. اگر ایران واز پرہیپس ان اے لیس ریسورس رچ ریجن in the middle of the Atlantic, I don't think anyone will give a damn. I think just because it's sitting on the world's largest gas reserves and probably third or fourth largest oil reserves, that's why Iran is such a prickly topic. So I don't think the entire conflict is ideological. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو دوستی کا ایک سفر شروع کیا گیا تھا گزشتہ دنوں, اب وہاں پھر جمود ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سارا سسٹم جو تھا وہ آرٹیفیشل ہی تھا؟ میرے خیال میں وہ بہت حد تک آرٹیفیشل شاید تھا, اس لیے کہ جب بھی امریکہ نے انٹروین کیا اور کہا کہ دیکھو بھائی ہاتھ ملا لو, جلدی سے گلے مل لو, تو پھر گلے مل لیتے تھے. پھر کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی تھیں. میں آپ سے ایگری نہیں کروں گا. آپ برٹش رول کو نکال دیجئے, اب مغل اعظم کا امپائر دیکھیں, ہزاروں سال مسلمانوں نے ہندوؤں پہ حکومت کی ہے اور میوچل کو ایگزسٹنس رہا ہے. بھی ہندو اور مسلمان میوچلی کو ایگزسٹ کر چکے ہیں. یہ تو ایک سازش ہے کہ کہتے ہیں نا ڈیوائڈ اینڈ رول والی سازش ہے کہ کشمیر کا مسئلہ یوں کا تو چھوڑ کے چلے گئے تاکہ اس کے اوپر لڑتے رہو, بس یہ سازش ہے. کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, اسے لڑتے رہو. کشمیر کا مسئلہ آج حل ہوا, ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. اچھا یہ بتائیں کہ کشمیر کا مسئلہ اگر کسی وجہ سے حل ہو جاتا ہے تو انڈیا کو جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں؟ مجھے اتنا ہی نہیں پتا. انڈیا کو میرے خیال سے تو سب سے پہلے ان کی آنا کو ٹھیس پہنچے گی, کیونکہ وہ ان کے اپنے یہاں بھی بہت سارے ایسے فیکشنز ہیں جو اپنے اپنے صوبے الگ پروبیبلی. اگر آپ اس کا تجزیہ یوں کریں
کہ ہندوستان کی فوج اس کی تعداد کتنی ہے اور اس پہ اخراجات کتنے ہیں، پاکستان کی فوج کتنی بڑی ہے اور اس پہ اخراجات کتنے ہیں، اور برسوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں اور ہر سال بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا یہ کم نقصان نہیں ہے کہ عوام بھوکی ہے، اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور جبکہ وہ سارا پیسہ ہم ان پہ خرچ کرنے کے بجائے فوج پہ خرچ کر رہے ہیں. کس لیے کہ ایک کشمیر کا مسئلہ جو ہم برسوں سے طے نہیں کر پائے ہیں اس پہ ہم ایک دوسرے پہ سے لڑے چلے جا رہے ہیں. تو کوئی وجہ ہوگی نا کہ اس کے باوجود کتنا پیسہ دونوں فوجوں پہ خرچ ہوتا ہے. اور یٹ آئی تھنک جو ہمارا جو ملٹری ایکسپینڈیچر ہے وہ ایک حد تک ریکوائرڈ ہے. ہم کو ایک منیمم ڈیٹرنس لیول تو اسٹیبلش کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر ہمارا وہی حال ہوگا جو اسرائیل نے لیبنان کر کے. جیسے ممبئی میں بامبنگز ہوئی اور ہمارے پاس اگر نیوکلیئر بام نہیں ہوتا، کنونشنل آرمز اسٹرانگ نہیں ہوتے، تو انڈیا وڈ ہیو ڈن دا سیم تھنگ جو اسرائیل نے لیبنان میں کیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر یہ جو مفاہمت کی بات اب ہو رہی ہے، دوستی کا ہاتھ جو بڑھایا جا رہا ہے، اگر اس میں سنسیئرٹی شامل ہے اور اگر یہ سنسیئرلی یہ ایفرٹ کیا جائے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے ایک منیمم ڈیٹرنس رکھنے کی. اگر میں آپ کو ٹرسٹ کرتا ہوں بحیثیت ایک پڑوسی کے، ایک نیبر کے، اور آپ مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہتھیار رکھنے کی. لیکن وہ تو پھر آپ اس اسٹیج کی بات کریں جب ٹرسٹ آ جائے نا، اس لیے تو اسے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. لیکن پرویز مشرف نے بارہا البتہ یہ بہت بھرپور کوشش کی کہ وہ ہاتھ پہلے آگے بڑھائیں، اور دوسری طرف سے یہ اس کا رسپانس جو تھا وہ بہت ہی پیتھیٹک رسپانس ہے مینی ٹائمز. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا، جب بھی پاکستان نے ہاتھ آگے بڑھایا دوسرے ہاتھ سے چھڑی بھی ماری ہے. 98 میں ہم نے سائن کی لاہور ڈیکلیریشن، 99 میں ہم نے کرگل کر دیا، اینڈ دیٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم. تو اس لیے انڈیا سسپیشیس ہے. تو جب بھی ہم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں انڈیا اتنے ایکٹیولی نہیں اپنا آگے بڑھائے گا. اٹ ول تھنک اٹ اوور، اسپیشلی اب سنس انڈیا بھی کافی اب اوپن پلیس ہو گئی. 80s اینڈ 70s میں کم از کم بہت کلوزڈ اکانومی اور سوسائٹی تھی، اب تو بہت اوپن سوسائٹی. تو ادھر بھی جیسے یہاں پالیسی ڈیبیٹ ہوتی ہے ادھر بھی پالیسی ڈیبیٹ ہوتی ہے. سو دے کانٹ سیم اپیئر ٹو بی فولز ان فرنٹ آف دیئر اون. اچھا، کہیں اس میں ایک فیکٹر یہ تو نہیں ہے کہ انڈیا میں گورنمنٹس جو بھی گورنمنٹس ہوں وہ کوئی بھی جب اقدامات کرتی ہیں پاکستان سے دوستی کے معاملات کو تو وہ سب مل کے ایک فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں دوسری طاقتوں کو ایسے لوگ ہمارے اپنے ملک میں مل جاتے ہیں کہ جو ہمارے اندر اختلاف جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا کر دیتے ہیں. جیسے ابھی بلوچستان کے معاملات میں بہت ایک زیادہ بات کہی گئی کہ اس کے اندر جو ہے وہ را کے لوگ جو تھے وہ ملوث تھے، اور اب ہم نے پچھلے دنوں سنا کہ بلوچستان سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اپنا بلوچستان کا جو الحاق تھا پاکستان سے اس کے پیپرز کو اٹھا کے ایک مقدمہ کھڑا کیا ہے عالمی ادارہ انصاف ہیگ کے اندر. تو یہ جو ہمارے ہاں جو اختلاف رائے ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان میں کبھی جمہوریت رہی نہیں ہے. یہاں کوئی بھی شخصی حکومت جب آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے معاملات کو چلانے کے لیے وہ اپنی طاقت کے ذریعے جو ہے وہ سارا سلسلہ چلاتا ہے، جبکہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ جمہوری انداز سے چلایا جاتا ہے. آج تک ان کے یہاں ایک مارشل لا بھی نہیں آیا. دیکھیں باوجود اس کے کہ ان کے پاس جمہوریت ہے، پیچیدگیاں ان کے ہاں بھی کم نہیں ہیں. آپ ان کے صوبے دیکھیے کتنے صوبے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ ہیں، زبانیں کہیں زیادہ ہیں، آبادی کہیں زیادہ ہے، لہٰذا پیچیدگیاں ان کی ہم سے بھی زیادہ ہیں. ہم اپنے فیصلے، ظاہر ہے ہمارے پاس حکومتیں بدلتی رہی ہیں، ڈیموکریسی ہمارے ہاں نہیں رہی ہے، لہٰذا ہماری سوچ میں ہم آہنگی نہیں ہے. ان کے ہاں تھوڑی سی سوچ میں ہم آہنگی زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن پیچیدگی وہاں بھی کم نہیں ہے. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ انڈیا اتنا ان مینیجبلی بگ ہے، ہیوج ہے، کہ وہ کوشش کر کے تھک جائیں گے لیکن شاید اپنے بہت سارے مسائل جو ہے نا اینڈ تک حل نہیں کر سکیں گے. پاکستان جس طریقے سے پاپولیشن ایکسپلوژن ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، تو مے بی وی مائٹ ہیو ٹو ایکسٹینڈ آور باؤنڈریز. ہم کو کچھ حصہ ایران کا، کچھ افغانستان کا، کچھ کشمیر کا، کچھ انڈیا کا لینا پڑے گا، کیونکہ ہماری پاپولیشن ایکسپلوژن ہو رہی ہے تو پاپولیشن کہاں جائے گی. اور ڈاکٹر صاحب وی ٹاک اباؤٹ دا پاپولیشن ایکسپلوژن ایز اف وی ڈڈنٹ پلانٹ دا بام فار ون ڈے ان اے لائٹ وین. لیکن ہاں ہمارے دوست یہ کہتے ہیں، ان کا گورنمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے پاکستان بہت مینیجبل چھوٹا سا ایک یونٹ ہے جس کو بہت اچھا مینیج کیا جا سکتا ہے. لوگ بھی اتنے بہت زیادہ نہیں ہیں، ان سب کے لیے ہر قسم کے جو بھی اویلیبل کی جا سکتی ہیں چیزیں وہ کی جا سکتی ہیں. بھی کروڑوں روپیہ خرچہ ہو رہا ہے اس بات پہ کہ پاکستان میں آبادی کا ایک ایٹم بم جو ہے وہ پھٹنے والا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینیجبل ملک، مینیجبل ان دا سینس کہ دیکھیے اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. اب جیسے اگر آپ یو ول بی سرپرائزڈ ظفر صاحب کہ بنگلہ دیش میں جہاں پہ یہ سوچا جاتا تھا کہ پاپولیشن کنٹرول ول پروبیبلی نیور بی پاسبل، اس لیے کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ ان کو یہی واز انٹرٹینمنٹ فار دیم. لیکن یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ بنگلہ دیش میں پاپولیشن کنٹرول از ورکنگ. اٹ از ناٹ ورکنگ ہیئر.
It is working perhaps in Bangladesh. It is working the best in the इसकी वजह क्या है? in the SAARC region. In the SAARC region, it is working. इसकी वजह क्या पर आप बताइए वजह क्या है? भाई इसकी वजह बेसिकली है कि कोई कंसर्टेड एफर्ट इस सिलसिले में नहीं नहीं ये वजह नहीं है. वजह ये गरीब आदमी के लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं है. उसके लिए सिर्फ ये एंटरटेनमेंट है कि बीवी के साथ सो. नहीं, मगर बांग्लादेश में भी नहीं है. माइंड यू, बांग्लादेश में भी लोग बहुत गरीब हैं. बांग्लादेश का एग्जांपल इसीलिए मेरे जहन में आया बिकॉज वहाँ पे भी एंटरटेनमेंट का फुकदार है. वहाँ पे भी आप चीप एंटरटेनमेंट. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने की जो कोशिशें की गई हैं तो उनमें खुलूस नहीं था जिसकी बिना पे नाकामी हुई है. देखिए बात ये कि हम सबको एक बात तो पता है कि हर लेवल के ऊपर जो करप्शन है वो है, मौजूद है. ठीक है, चंद लोग बहुत बेहतरीन लोग भी हैं जो कि अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने काम को वाकईतन एक ऐसे लेवल तक ले जाना चाहते हैं कि उनकी रिकग्निशन हो कि भाई इन्होंने कुछ काम किया. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर टीयर पे ऐसे लोग नहीं बैठे हुए. किसी ना किसी जगह पे आपको कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो फील करेंगे कि यार छोड़ो ना यार. तुम्हारी बात में मुझे ख्याल आता है कि एक कहावत है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट पीपल एब्सोल्युटली. एब्सोल्यूट पावर करप्ट पीपल एब्सोल्युटली. और पाकिस्तान में हमेशा एब्सोल्यूट पावर रहा है. फिर मेरे पास एक और भी मुहावरा आता है कि सम पीपल आर बोर्न ग्रेट एंड सम पीपल हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम. तो ये भी है. तो बेसिकली मेरे ख्याल में कुछ ऑर्डर को वजह से ये आप एक्सपेक्ट करें कि नीचे वाला पुलिसमैन ठीक हो जाए और फिर ऊपर जाए, बॉटम से लेके टॉप तक. आई थिंक इट शुड ट्रिकल डाउन फ्रॉम द टॉप. अब इतने सारे केसेस हैं यू नो प्राइम मिनिस्टर्स के और प्रेसिडेंट्स के और इसके और उसके. मतलब the general public is confused about what the hell is happening. मैं यहाँ पे आप तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करूँगा. आप लोगों ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, मसाइल के ऊपर अपनी राय का इजहार किया. ख़वातीन और हज़रात, आपने गुफ्तगू मुलाहज़ा की. प्रोग्राम बस यहीं तक. आप लोग अंदाज़ा कर चुके होंगे कि हमारे यहाँ आम इंसान मसाइल पर कितनी इस्तदलाली क़ुव्वत के साथ बात करता है. यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है. ख़वातीन और हज़रात, इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफ़िज़.